اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 41 تک کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ یوں ہے کہ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دونوں آیتیں رسالت سے متعلق ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنا، ایمان لانا اور ان کی رسالت کا زبان سے اور دل سے اقرار کرنا، یہ ہر مسلمان مومن کے لیے ضروری ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کلمہ لا الہ میں اسی چیز کا ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے، یعنی کہ توحید اور رسالت دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لا کر صرف اللہ پر ایمان لائیں گے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ مسلمانوں میں شامل ہوگا، بلکہ وہ کافرین میں شمار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو نبیوں کے ذریعے مکمل فرمایا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ ہے کہ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں ان انبیاء کا ذکر فرمایا گیا ہے جو پیچھے گزر چکے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ جو رسول اللہ کی اطاعت سے گریز فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے انہی کی طرح پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں۔ گزرے ہوئے انبیاء میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد نوح، آل ابراہیم، آل عمران کا، اور دراصل ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز ہرگز نہ کرو، کہ ان کی نبوت سے پہلے بھی ہم نے اور نبی مبعوث فرمائے ہیں، اور ان کا ذکر اس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور عمران کی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی مریم علیہ السلام کے والد عمران اور مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لہٰذا چونکہ ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا طویل آنے والا ہے، ان کی ولادت کا، ان کی حیات کا، تو اس لیے یہ تمہید باندھی گئی ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 35 کا ترجمہ ہے کہ وہ یہ واقعہ یاد کرو کہ جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگیں، یا رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ آیت نمبر 35 اور 36 میں بڑے ہی سادہ اور آسان انداز میں اللہ رب العزت
ایسے گفتگو فرما رہے ہیں، تمام عالم انسانیت کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اس دنیا میں ہوا، کس طرح سے وہ روح اللہ بنے، کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں ایک طریقہ عبادت کا یہ بھی تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیا کرتے تھے، اس سے دنیا کی کوئی خدمت نہ لیتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی اس قاعدے کے مطابق اپنے حمل کے متعلق یہ منت مان لی تھی کہ اس کو میں خاص بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی، دنیا کے کام میں نہ لگاؤں گی۔ مگر جب حمل سے لڑکی پیدا ہوئی تو انہیں یہ خیال ہوا کہ ہائے یہ تو لڑکی ہو گئی، یہ تو یہ کام نہیں کر سکتی ہے، مگر حق تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت سے اس لڑکی کو ہی قبول فرما لیا اور اس کی شان ساری دنیا کے لڑکوں سے ممتاز کر دی گئی۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک گنا ولایت حاصل ہے، کیونکہ اگر ماں کو بچے پہ ولایت حاصل نہ ہوتی تو مریم علیہ السلام کی ماں اس طرح سے اپنے بچے کے لیے منت نہ مانگتی اور نہ ہی وہ خود اپنے بچے کا نام تجویز کرتی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پیدر پہ یہ 3 آیتیں پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ ہے کہ چنانچہ اس کے رب نے اس کو یعنی کہ مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولی اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ چنانچہ جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے مریم کی والدہ کی منت کو قبول کیا اور آپ کی والدہ مریم علیہ السلام کو لے کر مسجد بیت المقدس میں پہنچی اور وہاں کے مجاورین کو اپنی بیٹی عنایت فرمائی۔ چونکہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا تو لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے خالو محترم تھے، ان کی نگرانی میں حضرت مریم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے بطریق احسن اس منت کو قبول فرمایا اور حضرت مریم علیہ السلام کی عمدہ طور پر نشوونما ہونے لگی، اور زکریا علیہ السلام کو اللہ کے خاص حکم سے ان کا سرپرست بنا دیا گیا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کے اس عمدہ مکان میں جس میں مریم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا تشریف لے جاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور فرماتے کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آئی ہیں، جبکہ مکان تو باہر سے مقفل ہے، آنے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو خزانۂ غیب کا مالک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حد و بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ لہذا جب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت میں غیر معمولی نشانات قدرت دیکھے تو اپنے لیے بھی دعا فرمائی۔ اس موقع پر دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ اے میرے رب عنایت کیجیے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، کہ بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت اولاد نہ تھی اور بڑھاپا آ چکا تھا، جس میں عادتاً فطرتاً اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ عادت کے طور پر ناممکن تھا، لیکن آپ کو پورا اعتقاد تھا کہ اللہ رب العزت اس بڑھاپے میں بھی آپ کو اولاد دے سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اس عادت کا مشاہدہ یوں کیا کہ بے موقع بے موسم چیزیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موجود دیکھیں۔ لہٰذا آپ کو ایک خیال آیا کہ میں اپنے رب العزت سے دعا کروں کہ وہ مجھے بھی بے موقع بے موسم اولاد عطا فرما سکتا ہے۔
चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और आयत नंबर 39 में इसका ज़िक्र यूँ हुआ है कि फ़रिश्ते ने कहा जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे महराब में कि अल्लाह ताला आपको बिशारत देते हैं यहया नाम के बेटे के अता होने की, जिनके अहवाल ये होंगे कि वो कलिमुल्लाह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की तस्दीक करने वाले होंगे, दूसरे मुक़्तदाए दीन होंगे और तीसरे अपने नफ्स को लज्जात से रोकने वाले होंगे और चौथे वो नबी होंगे और पांचवा ये कि वो आला दर्जे के शाइस्ता होंगे। इस आयत में अल्लाह के कलमे से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, जैसा कि इस सूरत के शुरू में ऊपर वाज़ेह किया गया है कि उन्हें कलिमुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि वो बाप के बगैर अल्लाह के कलमे कुन से पैदा हुए थे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम उनसे पैदा फरमाए गए और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की तस्दीक फरमाई। क़ाला रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुम वक़द बलग़नियल किबरु वम्रअती आक़िर क़ाला कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा क़ाला रब्बि इजअल ली आया क़ाला आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़कुर रब्बका कसीरम वसब्बिह बिल अशिय्यि वल इब्कार। ज़करिया ने कहा, या रब, मेरे यहाँ लड़का किस तरह पैदा होगा जबकि मुझे बुढ़ापा आ पहुँचा है और मेरी बीवी बांझ है। अल्लाह ने कहा, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। उन्होंने कहा, परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। अल्लाह ने कहा, तुम्हारी निशानी ये होगी कि तुम 3 दिन तक इशारों के सिवा कोई बात नहीं कर सकोगे और अपने रब का कसरत से ज़िक्र करते रहो और ढले दिन के वक्त भी और सुबह सवेरे भी अल्लाह की तस्बीह किया करो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने लिए औलाद की दुआ मांगी और दुआ कबूल हो गई। बेटे की खुशखबरी भी मिल गई, लेकिन फिर भी ये हैरत से सवाल किया कि मेरे यहाँ बेटा कैसे पैदा होगा जबकि मुझे बुढ़ापा आ पहुँचा है और मेरी बीवी बांझ है। इस सवाल का मतलब ये हो सकता है कि क्या बच्चा इसी हालत में यानी बुढ़ापे की हालत में होगा या हमें हमारी जवानी लौटाई जाएगी। तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, इसी तरह यानी कि इसी बुढ़ापे में तुम्हें बेटे की नेमत से नवाजा जाएगा। इस पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कोई निशानी बताइए कि किस तरह से मुझे मालूम होगा कि मेरे यहाँ खुशखबरी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब हमल करार पा जाएगा तो तुम पर ऐसी हालत तारी हो जाएगी कि तुम अल्लाह के ज़िक्र और तस्बीह के सिवा किसी से कोई बात नहीं कर सकोगे और बात करने की ज़रूरत पेश आई तो इशारों से बात करनी होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।